ناظرین نیا بجٹ آ گیا ہے. اب بیمار ہونے پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. جی ہاں, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے کیوں آ گئے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اتحادی تھے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے امریکی صدر بن سکتے ہیں. یہ سب موضوعات پروگرام کا حصہ ہیں, لیکن سب سے پہلے ذکر تحریک انصاف کا, جس کے پرانے رہنما نئے رہنماؤں سے ٹکرانے لگے. ناظرین, تحریک انصاف کی مشکلات سے گھری ہوئی کشتی کو وہی لوگ مشکلات کا شکار بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں جو مشکلات کے آغاز سے ہی کشتی سے اتر گئے تھے, چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور ان کے لیے خاص لفظ بھی بار بار استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی نئی لیڈرشپ کی جانب سے. آپ نے سن لیا. اور ناظرین, اب یہ ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے والے لوگوں کو وہی لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس ناؤ کی سمت ہی درست نہیں ہے, ان کا تو آوے کے آوا ہی بگڑا ہوا ہے, یہ تو خان کے ساتھ سنسیر ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے قریبی حلقوں میں عجیب لڑائی شروع ہو گئی. اختلافات نے تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافے کے ساتھ ساتھ کارکنان کو عجیب تذبذب میں ڈال دیا ہے, عجیب کنفیوژن میں ڈال دیا, اور آہستہ آہستہ ان میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. ناراض رہنما بانی تحریک انصاف کی رہائی میں موجودہ قیادت کو رکاوٹ سمجھ رہے ہیں. موجودہ قیادت پر مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کارکنان بھی موجودہ قیادت ہی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے. قیادت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے, جبکہ کارکنان ہیں کہ مسلسل مایوسی کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. پارٹی رہنما ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ موجودہ قیادت بانی تحریک انصاف کی رہائی میں رکاوٹ ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان رہا ہو. وہ کسی بھی منتخب رہنما کو عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے. پارٹی کے اندرونی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, لاوا پکتا جا رہا ہے. آئے روز کسی نہ کسی کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر کور کمیٹی کے رکن جنید اکبر بھی کور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے تھے. جنید اکبر کے مطابق مخصوص لوگ بانی تحریک انصاف سے ملنے جاتے ہیں, لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جاتا. بات تو صحیح ہے, میں نے کبھی نہیں سنا کوئی اور بھی ملنے گیا ہو, صرف ایک ٹولہ ہے خاص وہی ملنے جاتا ہے. اب ان لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں, ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پارٹی پالیسی بانی تحریک انصاف کی ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یعنی فائدہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں اور ان کے خاندان اور دوست ہیں. پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجودہ قیادت سے خوش نہیں ہیں, اور حال ہی میں خبریں آئی کہ شندانہ گلزار, شہریار آفریدی سمیت چند رہنما ہیں, کسی نے تو کہا کہ 21 رہنما ہیں, قومی اسمبلی میں فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں. اسی جانب شیر افضل مروت نے بھی اشارہ کیا. انہوں نے پارٹی کو بچانے کے لیے عمر ایوب کے بعد شبلی فراز کے استعفے کا مطالبہ کیا, جبکہ فواد چودھری, شیر افضل مروت, علی زیدی سمیت یہ ناراض رہنماؤں کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. ادھر بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی روک دی ہے. بانی پی ٹی آئی وہ بھی سمجھدار ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر قائم 7 رکنی کمیٹی پارٹی چھوڑنے والے کون ہیں؟ فواد چودھری, علی زیدی اور بھی لوگ جو آپ بول رہے ہیں, ان رہنماؤں کی واپسی کا دروازہ بند ہے. اس کمیٹی کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے, جبکہ کمیٹی میں اسد قیصر, حامد خان, شہریار آفریدی, بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز شامل ہوں گے. شندانہ گلزار کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے, اور وہ خواتین کے کیسز اور ان کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات پر ایک رپورٹ تیار کریں گی. خان صاحب کو شاید وہ رپورٹ دے بھی جائے, جس کے بعد کمیٹی حتمی ناموں کی فہرست بانی پی ٹی آئی کو بھیجے گی, پھر وہ حتمی فیصلہ کریں گے. پارٹی قیادت نے عمران خان کی رہائی تک کسی بھی رہنما کی پارٹی میں واپسی کو فل سٹاپ لگا دیا ہے, اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہی رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ ہوگا. جب تک وہ رہا نہیں ہوتے, یہ باہر بیٹھ کے اسٹیڈیم کے باہر بیٹھ کے صرف میچ دیکھیں گے. جبکہ تحریک انصاف نے پارٹی میں کسی بھی قسم کی گروپ بندی کی تردید کی. بندی نہیں ہے, یہ ایک چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے کہ وہ بنائے ہوا عہدہ مچائے ہوا ہے. باقی پوری پارٹی یونائٹڈ ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. 3-4 لوگ ہیں, اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. دھڑے بندی کے حوالے سے کوئی معاملات ہوئے ہیں کوئی؟ جی وہ بھی ہم نے دیکھے. پارٹی میں
सम टाइम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। धड़ाबंदी नहीं है कि हम उसका डिनाई पहले कर चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस गंगा में हाथ धोए। उन्होंने भी इसी तरह के एतराज़ात का इजहार किया, वो भी शेर अफजल मरवत की तरह, अली जैदी की तरह, शंदाना गुलजार की तरह बोल पड़े हैं। जी हाँ, पीटीआई के बड़े पुराने साथी हैं हमारे साथ